الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جیسا کہ جو لوگ پچھلے لیکچرز میں موجود رہے ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ جنگ احد کے بعد ہونے والے کچھ متفرق واقعات کو مسلینیس انسیڈنٹس کو پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ اس میں سے دو امپورٹنٹ انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا. ایک یہ کہ بنو اسد نے جو بغاوت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے خلاف جو ہے جو انہوں نے تیاریاں شروع کی تھیں، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے 150 گھڑ سواروں 150 فائٹرز کے ساتھ جو ہے ابو سلمہ المخزومی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. تو انہوں نے بنو اسد پہ چڑھائی کی اور بنو اسد جو ہے فوری طور پہ حملے سے گھبرا کر اپنے تمام مال و متاع کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہ مال و متاع جو ہے مسلمانوں کے غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کو حاصل ہوا. اور یہ جو ابو سلمہ المخزومی تھے، یہ غنیمت کے اموال جو ہیں جمع کر کے مدینے پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس پہ تفصیل سے گفتگو پچھلی دفعہ ہو گئی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خالد بن سفیان الحذیلی جو تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی کرنی شروع کر دی تھی اور عرفات کے مقام پہ مختلف عرب کے قبائل کے جوان مردوں کو جمع کر رہا تھا تاکہ مدینے پہ حملہ آور ہو جائے. اس کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو انچارج بنا کے سولو ایکسپیڈیشن میں بھیجا تاکہ خالد بن سفیان الحذیلی کا صفایا کیا جا سکے. اور اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ ساری باتیں پچھلی دفعہ آ گئی تھیں. اور جو یعنی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب تم خالد بن سفیان الحذیلی کو دیکھو گے تو تمہارے جسم پہ ایک کپ کپاہٹ اور ایک یعنی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. وہ ساری باتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا. اور یعنی اس سلسلے میں کچھ فقہی مسائل بھی سامنے آئے تھے کہ نماز جو ہے اس صورت میں کیسی پڑھی جائے جبکہ ان کو اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ کنسیل رکھنی تھی. تو ہم نے اس پہ کچھ یعنی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق جو ہے گفتگو کی تھی. آج ہم اس سے آگے چل رہے ہیں اور انہی مسلینیس انسیڈنٹس میں سے دو انسیڈنٹ کم سے کم آج پڑھیں گے. تو آج جو سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں ہم، وہ رجیع کے مقام پہ ایک واقعہ ہوا تھا. رجیع جو ہے وہ ایک چشمہ ہے، یعنی کنواں اینڈ چشمہ دونوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ گہری پلیس ہے جہاں پہ بعض لوگ اس کو کنواں بھی کہتے ہیں. تو وہ یعنی ڈائمنشن میں تھوڑا بڑا ہے لیکن ایک چشمہ سا تھا، اسپرنگ سا تھا. اس مقام پہ یہ سیڈ انسیڈنٹ ہوا، ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہوا تھا صحابہ کے ساتھ. تو اس واقعے کو واقعہ رجیع بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ تو آج اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی تھوڑا پڑھیں گے. اس سے پہلے لیکچر میں جیسا ہم نے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ نے خالد بن سفیان الحذیلی کا صفایا کر دیا تھا. یہ بنو حذیل قبیلے سے تھا، اور حذیل قبیلے میں اس انسیڈنٹ کے بعد ظاہر ہے کہ رعب تو بیٹھا مدینہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے اٹھنے سے پہلے اس کی سرکوبی کر دی گئی. بہت سے لوگوں کی جان و ایمان کی حفاظت ہو گئی اس کے ذریعے سے. ساری باتیں پچھلی دفعہ ہم نے بیان کی تھی. بہرحال قبیلہ حذیل کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو لے کے ایک بغض تھا وہ مزید بڑھ گیا کیونکہ ان کے سردار کا قتل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ ہوا تھا. تو قبیلہ حذیل نے اس بات کا یعنی اس بات کو ٹھانا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بدلہ لیں گے. تو قبیلہ حذیل کی ایک یعنی سب ٹرائب بھی تھی جس کو بنو لحیان کہتے ہیں، بنو لحیان. تو یہ قبیلہ تھا اور حذیل، ان دونوں نے مل کے یہ ارادہ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے. اس ارادے کے تحت انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے وہ قبیلہ عزل اور قارہ بول کے دو چھوٹے قبیلے تھے، عزل اور قارہ بول کے دو چھوٹے قبیلے تھے جنہوں نے جو ہے وہ جو اسی علاقے میں آباد تھے. تو قبیلہ حذیل کو معلوم تھا کہ اگر یہ خود پکچر میں آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ان چیزوں کی خبر ہو جائے گی اور پہلے سے محتاط ہو جائیں گے. اسی طرح بنو لحیان بھی اگر پکچر میں آ جائیں گے جو حذیل کے ساتھی ہیں، سب ٹرائبس ہیں، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے محتاط ہو جائیں گے. تو انہوں نے کچھ دھوکہ دھڑی وغیرہ کی پلاننگ کی کچھ اس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری چال وغیرہ کی خبر نہ ہو سکے اور ہم جو ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ہے نا، اور بدلہ لیں اپنے سردار کے قتل کا.
اس بات کے تحت جو ہے یہ حذیل قبیلے والے جو ہیں قبیلہ عزل اور قارہ کے پاس جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ قبائل وہ ہیں جو بہت زیادہ فیمس نہیں ہیں، تو اگر آپ نام بھول بھی جائیں، انفیکٹ میں بھی بھول جاتا ہوں، لیکن جو مشہور نام ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے سیرت کی کتابوں میں، اور سیرت میں بار بار ان کا نام آئے گا، اور ان کے نام جاننے پہ موقوف ہے سیرت کے بہت سے واقعات کا فہم جو ہے وہ ان کے نام جاننے پہ موقوف ہے، تو ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور میں جیسا کہ میں شروع سے کرتا آیا ہوں کہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کی تکرار کرتا ہوں اور بار بار جو ہے بیان کرتا ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے، اس نام کو یاد رکھیے۔ تو اسی طرح عزل اور قارہ وغیرہ قبیلے کے نام آپ بھول بھی جائیں، بنو لحیان قبیلے کے نام بھول جائیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ یاد رکھیں گے، رجیع ہے نا، واقعہ رجیع کبھی بھی آپ کے سامنے آئے تو یہ ایک ذری سی یعنی پکچر آپ کے سامنے ذہن میں آ جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ جو حذیل قبیلہ تھا انہوں نے ان دو قبیلے والوں کو تیار کیا، عزل اور قارہ کو، چھوٹے قبیلے تھے تو ان پہ شک بھی نہیں جا سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا۔ ان دونوں قبیلوں کو جو ہے بہت سے مال وغیرہ دے کے اس بات کے لیے تیار کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارے قبیلے والوں میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، لیکن ہمیں دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ہمیں بالکل نہیں معلوم، ہمیں دین کے احکامات، شریعت کے احکامات وغیرہ نہیں معلوم، لہٰذا آپ اپنے جو آپ کے درمیان جو باعلم لوگ ہیں ان کو معلم بنا کے ہمارے ساتھ بھیجیے، ہے نا، تاکہ جو ہے ہم اپنی قوم میں جو ہے وہ دین سیکھنے کی مہم کر سکیں اور قرآن کی تعلیم و تفہیم کا جو ہے وہ سلسلہ کر سکیں۔ تو یہ ریکویسٹ یہ لے کے گئے تھے بنو حذیل کے اور بنو لحیان کے دیے ہوئے مانیٹری انسینٹیوز کے بنا پہ، ٹھیک ہے نا، یعنی جو مالی امداد وغیرہ جو انہوں نے دی تھی اس بنا پہ انہوں نے یہ پلان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 10 لوگوں کو، 10 قرہ، 10 اچھے پڑھے لکھے صحابہ جو قرآن وغیرہ کا فہم اچھے سے رکھتے تھے اور جو بنیادی تعلیم و تعلم کر سکتے تھے، ان پہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کم سے کم آج کے دن یہ نام یاد رکھیے گا کیونکہ سٹوری میں یہ نام آئے گا، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنایا ان 10 لوگوں کے اوپر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ کبھی بھی کسی کو روانہ کرتے تھے تو ایسا نہیں کہ 10 کے گروہ کو بس یوں ہی روانہ کر دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ گے، بلکہ اس پہ کسی ایک کو امیر مقرر کرتے تھے، ہے نا؟ تو یہ ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور ہم جو ہے سنت کے مفہوم کو بہت محدود معنوں میں سمجھتے ہیں کہ بس لباس کس طرح اختیار کرنا ہے، وضع قطع کس طرح اختیار کرنا ہے، اور مسواک کس طرح لینی ہے، یہ ساری چیزیں بھی سنت ہیں اور بہت اہم سنت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اپنے جامع مفہوم میں ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چند مخصوص لباس اور چند مخصوص اعمال کو تو ہم سنت سمجھیں اور بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت، سب سے بڑی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے جو قربانیاں اٹھائیں اور جو مشقتیں جھیلیں اور جو غم سہا ہے اور ہر طرح کی مصیبت پہ جو ہے وہ خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی سنت نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مشکل اور پریشانی کے وقت جو ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت ہے اور دوسرے صحابہ بھی روایت کرتے ہیں، کوئی بھی امر مہم پیش آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی امپورٹنٹ کام کوئی بھی آتا تھا، آپ نماز کا رخ کرتے تھے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ سے کبھی بھی کچھ مانگا جاتا تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے مانگے اور آپ کچھ بھی نہ دیں، یعنی کبھی زیادہ دیتے تھے کبھی کم دیتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کچھ نہ دیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص عذر لے کے آتا تھا، ایکسکیوز پیش کرتا تھا، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اس کو مجلس میں ذلیل نہیں کرتے تھے، بلکہ یعنی جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، خاموشی سے کبھی کبھی سن لیتے تھے جبکہ اس کے جھوٹ بولنے کا نقصان دوسروں کو نہ ہو رہا ہو، وہ شخص اپنے اعمال کا خود اللہ کے ہاں جو ہے اس کی پکڑ ہوگی، لیکن ہاں اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ سب سے سخت اور سب سے مضبوطی سے اس کی پکڑ کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، ہے نا، بہت ساری باتیں اس پہ کہی جا سکتی ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی بھی جو ہے دستہ روانہ کرتے تھے تو اس پہ کسی کو امیر مقرر کر دیتے تھے، تو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کا امیر بنایا کہ جاؤ تم جو ہے ان دو قبیلوں میں عزل اور قارہ میں جا کے جو ہے تعلیم و تعلم کا کام کرو، چھوٹے قبیلے تھے تو 10 لوگ کافی ہو گئے کہ ان کی تعلیم یعنی کر لیں گے یہ 10 لوگ۔ اب یہ ساری چیزیں پلانڈ ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا، تو جب یہ آسفان اور مکہ کے درمیان کے مقام پہ پہنچتے ہیں، یہ ایک جگہ ہے، تو بنو لحیان اور یعنی بنو لحیان اور بنو حذیل وغیرہ کے 200 فوجی وہاں موجود تھے، خاموشی سے چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ان پہ اچانک سے حملہ آور ہو جاتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ ادھر 200 سے زیادہ بڑی تعداد ہے، یہ 10 لوگ ہیں اور یہ کوئی جنگ کے ارادے سے جا بھی نہیں رہے تھے، تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں تھا، اس طرح کی تیاری بھی نہیں تھی، تو بہت ہی برے نرغے میں پھنس گئے اور جنگ ہوتی رہی، بہرحال ان لوگوں نے پہاڑ پہ پناہ لی،
یہ 10 لوگوں نے. تو کچھ اس طریقے سے اونچے مقام پہ پناہ لی کہ اب یہ جو باقی 200 کی فوج تھی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ تم لوگ نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، یعنی ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. تو یہ آپ پوری سچویشن سمجھ لیجئے، ذرا میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ جنگ ہوئی ہوگی، اور جنگ میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ بیک فٹ پہ رہے ہوں گے. تو اپنے آپ کو عقل مندی سے محفوظ کرتے ہوئے پہاڑ کے کسی غار وغیرہ میں یا کسی گفا میں ریٹریٹ کر گئے ہوں گے، اور نیچے سے لوگوں نے تیر اندازی کی ہوگی، اوپر ان میں سے کچھ زخمی بھی ہوئے ہوں گے، پھر اوپر والوں نے تیر اندازی کی ہوگی، نیچے والے اس کا مقابلہ نہیں کر پائے ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ سے اوپری پلیس سے اگر تیر اندازی کی جائے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ 200 کی فوج تھی، انہوں نے سوچا کہ یعنی ہم انہیں امان دے دیتے ہیں جھوٹے طور پہ، یعنی ارادہ نہیں تھا امن دینے کا، بلکہ یہ ارادہ تھا کہ یہ لوگ نیچے آئیں گے تو ہم قتل کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں امن دیتے ہیں، تم نیچے آ جاؤ، ہے نا، ہماری زبان کا بھروسہ کرو. اور یہ زبان وغیرہ کی بڑی اہمیت تھی عرب کلچر کے اندر. تو یہ چیز اور مزید بری مانی جاتی تھی وہاں ان کے سوسائٹی میں اور ان کے موجودہ اسٹینڈرڈز کے تحت، کہ کوئی شخص زبان دینے کے بعد جو اس کی خلاف ورزی کرے. جیسے ہر کلچر میں کچھ چیزیں بہت زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں، یعنی سیم لیول کی دو برائیاں ہوں گی تو ایک کو بہت زیادہ برا سمجھا جائے گا. جیسے ہمارے یہاں میں اگزامپل دیتا ہوں کہ شراب پینا اور سود لینا یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سود لینے کو اتنا برا گناہ ہماری سوسائٹی میں کم سے کم نہیں سمجھا جاتا، اور شراب کو ظاہر ہے کہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اسی کے برابر یا اس سے زیادہ بڑا گناہ جو ہے سود لینا ہے، اور اس کے معاملے میں بہت یعنی کوتاہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ جو لوگ بظاہر دیندار سمجھے جاتے ہیں، جن کی لمبی داڑھیاں ہوتی ہیں، وہ بھی سود لینے میں کوئی گرا مطلب نہیں، یعنی اپنے اندر کوئی تکلیف وغیرہ محسوس نہیں کرتے، یا سودی کاروبار میں انوالو ہونے کو برا نہیں سمجھتے، یا سودی لین دین میں انوالو ہونے کو اور اس میں گواہی دینے کو اور اس طرح کے معاملات میں اور اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہونے کو غلط نہیں سمجھتے. تو یہ چھوٹا سا اگزامپل ہے، اس پہ زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا میں. بس یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر کلچر کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سیم لیول کی برائی میں سے ایک برائی کو زیادہ برا مانا جاتا ہے. تو زبان سے پھر جانا یہ بہت بڑی برائی مانی جاتی تھی عرب کے اندر، اور واقعی یہ بہت بڑی برائی بھی ہے، اور اسلام نے اس بری برائی کو برا ہی سمجھا ہے. تو اس کے باوجود یعنی اتنے وائڈلی ایکسیپٹڈ نوشن آف ٹرسٹ وردینس کے باوجود جو ہے ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ لوگ نیچے آئیں گے ہم قتل کر دیں گے. بہرحال یہ بہت ایسا موقع تھا، ڈسپریٹ موقع تھا. ان صحابہ کے دل میں یہ آیا ہی ہوگا کہ ہم اس وقت امان ان کے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ رہا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ امن دے دیں گے. ایسی ڈیلیکیٹ سچویشن میں انسان جب بہت ہی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی بھی فیصلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لے پاتا، اور ہمیشہ جو ہے موجودہ صورتحال میں پریشانی جو انسان کے سامنے ہوتی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ دیے ہوئے آفرز کو بہت آسانی سے قبول کرتا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس جماعت کے لیڈر ہیں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کا خود کا قول یہ ہے کہ انہوں نے اوپر سے اعلان کیا اور زور آواز میں بلند آواز میں کہا کہ میں نے تو نظر مان رکھی ہے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کبھی کسی مشرک کی دی ہوئی امان کو قبول نہیں کروں گا. یعنی میں کسی مشرک کی دی ہوئی امان کو قبول نہیں کروں گا. یہ انہوں نے نظر مان رکھی تھی، ٹھیک ہے. چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی تلوار لے کے لڑتے ہوئے جو ہے مقابلہ آرائی پہ آئے، اور انہوں نے بہت خوبصورت عربی اشعار اس موقع پہ شجاعت وغیرہ کے تعلق سے اور یعنی جوش بھرنے کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت اشعار عربی میں کہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ اشعار بہت خوبصورت ہیں، لیکن اگر ان کا ترجمہ کیا جائے یہاں پہ تو وہ بات نہیں باقی رہے گی، اور یعنی اس کا زور ٹوٹ جائے گا، تو میں اس کو اسکپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اشعار کہنے کے بعد جو ہے انہوں نے دشمنوں پہ تیر برسانا شروع ہو گئے. جب تیر ختم ہو گئے تو پھر اپنے تلوار وغیرہ سے لڑتے ہوئے دشمن کے مقابلے پہ آ گئے. اور جب انہیں یہ خدشہ ہوا کہ اب میری موت ہو جائے گی، شہادت ہو جائے گی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے دن کے پہلے حصے میں، یعنی ابھی آپ کے سامنے میں مقابلہ آرائی پہ ہوں دشمن سے، اور میں آپ کے دین کے تحفظ کے لیے آپ کے دین کی حفاظت میں مصروف ہوں، لہٰذا آپ میرے جسم کی حفاظت فرمائیے گا میری شہادت کے بعد. یعنی انہوں نے یہ نہیں دعا کی کہ آپ میری شہادت کو ٹال دیجیے، بلکہ میری شہادت کے بعد میرے جسم کی حفاظت کیجیے گا، کیونکہ عام طور پہ مشرکین جو ہے جسم وغیرہ کی بہت بے حرمتی کیا کرتے تھے، ہے نا. آج بھی کرتے ہیں، ہر زمانے میں کرتے تھے، تو اس زمانے میں اور زیادہ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے جسم، اللہ تعالیٰ میرے جسم کی حفاظت فرمائیے گا، ٹھیک ہے. یہ دعا کس نے کی؟ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو لیڈر ہیں اس 10 والی جماعت کے، ٹھیک ہے. لڑتے ہوئے انہوں نے کافی مشرکین کو، کئی مشرکین کو زخمی بھی کیا، اور ایک دو کو غالباً ایک کو قتل بھی کیا. لیکن بالآخر جو ہے مشرکین نے ایک ساتھ جو ہے تلوار سے ان کے اوپر وار کیا اور ان کو شہید کر دیا. تو
اسی طرح عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی، جو اس ایکسپیڈیشن میں لیڈر تھے، ایکسپیڈیشن نہیں کہہ لیجیے بلکہ یہ تعلیمی حلقہ تھا نا، تو ان میں ان کے جو امام تھے عاصم بن ثابت، ایسے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا سلافہ بنت سعد، سلافہ بن سعد، سلافہ سلافہ اللہ علم، دونوں میں سے کوئی ایک پروننسیشن ہے اس کا، سلافہ بنت سعد، یہ عورت جو تھی اس کے شوہر کو اور اس کے بیٹوں کو جنگ احد میں اسی عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، ظاہر ہے جنگ چل رہی تھی، انہوں نے قتل کیا، تو اس کے خاندان کے 5 لوگ جو ہیں عاصم بن ثابت کے ہاتھوں مارے گئے تھے، جن کی ابھی شہادت ہوئی ہے جسٹ ناؤ۔ تو اس نے اعلان کیا تھا، اس عورت نے، سلافہ نے، کہ جو شخص عاصم بن ثابت کی گردن کاٹ کے میرے پاس لائے گا، قریش کی تھی یہ عورت، جو شخص جو ہے عاصم بن ثابت کی گردن لائے گا تو میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ اس انعام سے واقف تھے بنو لحیان وغیرہ کے قبیلے والے اور جو ہے حذیل والے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو اسے قتل کر ہی دیا ہے، اس کی گردن کاٹ کے جو ہے لے جائیں گے اور اس عورت کو دے دیں گے اور بہترین انعام پا لیں گے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے یعنی حذیل اور بنو لحیان جو ہیں وہ اتنے بڑے قبیلے نہیں تھے جو قریش جتنے پیسہ اور مال و متاع ان کے پاس ہو، تو ان کے لیے 100 اونٹ کا انعام بہت بڑی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اور ان یعنی عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دعا کا اثر دیکھیے کہ اس موقع پہ واقدی وغیرہ میں روایت ہے اور بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ جب یہ لوگ عاصم بن ثابت کی گردن جو ہے ان کے تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے مدو مکھیوں کا بہت بڑا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے عاصم بن ثابت کی پورے جسم کو کور کر لیا، ٹھیک ہے، اور جو شخص بھی ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا مدو مکھیاں اس کو ڈنک سے یک بارگی حملہ آور ہو جاتی ہیں، ایک بار میں ہی حملہ کر دیتے ہیں اس شخص پہ۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی دن کا وقت ہے، رات میں مدو مکھیاں تو اپنی چھتوں میں چلی جائیں گی، تو پھر ہم اس کی لاش سے وہ کام یعنی اس کی گردن کو الگ کریں گے۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک سے بہت تیز بارش ہوئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا اس علاقے میں، اور وہ تیز بارش نے کے پانی نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جسم کو بہا کے ان کی نظروں سے بہت دور لے گیا، پھر انہوں نے بعد میں کھوجا بھی تو ان کا جسم جو ہے وہ نہیں ملا، اور اسی طرح عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آخری وقت کی ہوئی دعا دیکھی کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو اس طریقے سے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ باقی جو ہے وہ بنو لحیان اور حذیل وغیرہ تیر اندازی کرتے رہے، اور یہ جو باقی 9 لوگ تھے وہ لڑتے رہے، اور 9 میں سے 7 جو ہیں شہید ہو گئے۔ تو عاصم بن ثابت کے ساتھ ساتھ 7 آدمی جو ہے شہید ہو گئے۔ اب بچے 3، اب یہ 3 حضرات بچے، تو ان لوگوں نے بدوؤں نے پھر سے ان کو جو ہے وہ امن کی دعوت دی کہ ہم ان کو پھر سے امن پیش کرتے ہیں، آپ تو یقیناً یہ قبول کر لیں گے کیونکہ ان کی سچویشن ایسی ہے۔ تو بہرحال امن پیش کیا گیا، اس وقت بھی ان کے دل میں دھوکہ دینا ہی تھا، تو جیسے ہی امن پیش کیا گیا تو یہ تینوں نیچے اتر آئے، اور جیسے ہی نیچے اترے تو انہوں نے فوراً ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس حملے کو دیکھتے ہوئے عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ، ایک صحابی موجود تھے، یعنی ان 3 میں سے ایک تھے عبداللہ بن طارق، ایک تھے خبیب رضی اللہ عنہ، اور ایک زید بن دسنا، زید بن دسنا اور دسنا اللہ علم، دونوں میں سے کوئی ایک پروننسیشن ہے اس کا، زید بن دسنا ایک تھے، ایک خبیب رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک طارق عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ تھے، یہ 3 ہی بچے تھے۔ عبداللہ بن طارق نے جیسے ہی بدعہدی محسوس کی، انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور ان سے جنگ کرنی شروع کی، اور تھوڑی دیر میں ہی شہید ہو گئے۔ تو اب بچتے ہیں 2، کون کون؟ حضرت خبیب اور زید بن دسنا رضی اللہ عنہما، یہ 2 حضرات بچتے ہیں، یہ ان دونوں کو گرفتار کر لیتے ہیں یہ لوگ، اور زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قریش میں لے جا کے ان کو بیچ دیتے ہیں، یعنی قریش چونکہ قریش میں جیسے حارث بن عامر بن نوفل نام کا ایک شخص تھا جس کو قتل کیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے، غالباً بدر میں قتل کیا تھا، ابھی یاد نہیں آ رہا اس وقت مجھے، بدر میں غالباً قتل کیا تھا، تو اس کے بدلے ان کے بیٹوں نے ان کو خبیب کو خرید لیا تاکہ ہم جو ہے یہ خبیب کو قتل کر دیں گے اپنے باپ کے بدلے میں۔ اسی طرح زید بن دسنا کو بھی قریش کے کسی سردار نے خرید لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ تو بچے یہ 2 لوگ، اور 2 قید ہو کے قریش کے پاس پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ زید نام سے بہت سارے صحابی ہیں، ان میں سب سے مشہور جو 2 صحابی ہیں وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے،
بعد میں وہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کا حکم جو ہے تبدیل کر دیا، وہ ہم جنگ احزاب کے کانٹیکس میں بیان کریں گے. ہم نے پہلے بھی زید بن حارثہ پہ باضابطہ ایک لیکچر دیا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 26 یا 27 لیکچر ہے، جو ابتدا میں ہم نے زید بن حارثہ کے اوپر دیا تھا. یہ سب سے مشہور زید ہیں جو صحابی میں موجود ہیں. دوسرے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ بہت مشہور صحابی ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے اور فقہائے مدینہ میں گنے جاتے تھے. یعنی مدینہ کے 7 بڑے فقہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے، زید بن ثابت. بلکہ مسروق وغیرہ کی روایت ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے 7 حضرات، سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ 7 حضرات. سارے صحابہ میں سب سے اعلم الصحابہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ جو ہیں وہ 7 ہیں. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ 7 صحابی ہیں جو سب سے زیادہ جن کے ذریعے جو علم کی نشر و اشاعت ہوئی صحابہ کی میں سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان میں سے ایک زید بن ثابت ہیں. تو بہت بڑے علامہ ہیں، اور فقہائے مدینہ میں ان کا بہت اونچا مقام تھا. اور یعنی مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا فتویٰ ہی چلتا تھا، ان کے اسٹیٹمنٹس اور ان کی دی ہوئی رولنگس وغیرہ کی سب سے زیادہ اہمیت تھی. تو زید بن ثابت یہ دوسرے. یہ زید بن دسنا کا جہاں ذکر آ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. زید نام سے بہت سارے صحابی، زید بن ارقم بھی ہیں، ہے نا، اور بہت سارے زید نام سے جو ہے، زید بن نوفل بھی ہیں، کئی صحابی ہیں جو زید نام سے ہیں. تو لیکن مشہور یہ دو ہیں، زید بن حارثہ جن کا ذکر ہم نے باضابطہ ایک لیکچر میں کیا ہے، زید بن ثابت جن کا بیان بھی آگے آئے گا اور کئی بار پیچھے بھی آیا ہے اور آگے بھی آتا رہے گا، یعنی وہ بہت مشہور صحابی ہیں. اور یہ زید بن دسنا جن کا ذکر اب میں نے کیا، جو گرفتار ہو کے قریش کے ہاں پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی یہ بات سمجھ میں آ رہی. تو یہ پورا رجی کا واقعہ تھا. ابھی یہ واقعہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ دو جو گرفتار صحابی تھے ان میں ایک خبیب رضی اللہ عنہ تھے، جن کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا تھا. 4 بیٹے تھے ان کے، انہوں نے خرید لیا خبیب کو، اور خرید کے اپنے پاس رکھا تاکہ اسے قتل کر دیں. 7 نیم ریپیٹ کر دیجیے انشاءاللہ. میں ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، لیکن ایسے جو سوالات ہوں گے وہ اس کو لاسٹ کے لیے بچا کے رکھیے گا. 7 نیم کون کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. یہ 7 ہیں جن کو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ علمی مقام حاصل ہے، اور انہی کے ذریعے سب سے زیادہ علم کی نشر و اشاعت ہوئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ سوالات کو بچا کے رکھیے، ہم لاسٹ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے لیں گے سارے سوال. ٹھیک ہے. تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا، خبیب کے ساتھ کیا ہوا؟ تو خبیب کو جیسا میں نے بتایا کہ حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا. تو یعنی 4 بھائیوں نے خریدا، تو ان کو قید کر کے باندھ کے زنجیروں میں رکھا. تو جس گھر میں رہ رہے تھے تو انہی 4 بیٹوں میں سے کے علاوہ ایک بیٹی بھی تھی ان کی، حارث کی، جن کا نام تھا زینب. ابھی اس وقت وہ کفر پہ تھی. ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن یہ پھر سمجھ لیجیے کہ زینب بھی بہت ساریاں ہیں، تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. 2 تو ازواج مطہرات ہی ہیں زینب، ہے نا، 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں جن کا نام زینب ہے. ٹھیک ہے، تو 2 تو وہ ہیں. اور بھی کئی ساری زینب ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب ہے، ایک علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے نا، اور بہت ساری زینب ہے. کنفیوز نہیں ہوئیے گا، یہ وہ زینب نہیں ہے، یہ مشہور زینب نہیں ہے جو یعنی جن کا ذکر ابھی آنے والا ہے. تو یہ انہی کے گھر میں، زینب کے گھر میں قید تھے. حارث بن عامر بن نوفل کی بیٹی تھی زینب، اور خبیب رضی اللہ عنہ انہی کے گھر میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. جب ان لوگوں نے قتل کا فیصلہ کر دیا کہ ہاں اب تمہیں ہم قتل کریں گے کچھ وقت کے بعد یا کچھ دن میں، تو زید یعنی خبیب رضی اللہ عنہ نے زینب سے ایک استورہ مانگا. استورہ جس سے شیو وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ وہ یعنی سنت جو ہے زیر ناف وغیرہ کی اور بغل وغیرہ کے بال شیو کرنا. تو اس موقع پہ بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکیزہ اور طاہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے، اور یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے قید کی حالت میں. تو انہوں نے وہ استورہ مانگا اور کہا کہ مجھے سنت ادا کرنی. تو اس طریقے سے زینب نے دے دیا، اور زینب کا ذہن ہٹ گیا ان کے اوپر سے. اور زینب کی ایک چھوٹی بچی تھی، وہ کرال کرتے ہوئے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی اور ان کے پیر پہ جا کے بیٹھ گئی. اب ذرا تصور کیجیے، خود زینب کا بیان ہے کہ جب میں پیچھے پلٹی اور میں نے دیکھا کہ میری بچی جو ہے وہ خبیب کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اور خبیب کے ہاتھ میں استورہ ہے، اور خبیب قیدی ہیں، اور خبیب کی جو دشمنی ہے
کفار و مشرکین سے وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور ہم نے ان کو اتنا ٹارچر کیا ہے، اتنا پریشان کیا ہے اور اس طرح سے قید کیا، اور کتنی بار جو ہے حذیل والوں نے اور بنو لحیہ نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اور کتنی مشقتوں کے بعد یہ یہاں پہنچے ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں ان کی بیٹی ان کے گود میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بچی ان کی گود میں جا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہ کہتی ہیں کہ میں نے خبیب سے زیادہ کوئی نیک انسان نہیں دیکھا۔ جب میرے آنکھ میں انہوں نے خوف اور دہشت کو دیکھی تو خبیب رضی اللہ عنہ خود کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اس بچی پہ حملہ کر دوں گا یا اس بچی کو قتل کر دوں گا؟ پھر خود فرمانے لگے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو یہ عمل مجھ سے کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اور خود پھر جو ہے وہ بچی کو واپس کر دیا، حالانکہ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، لیکن بہرحال ہاتھ میں استورا تھا تو یعنی کچھ حصہ تو ہاتھ کا فری تھا، تو انہوں نے بچی کو واپس کر دیا، ان کے حوالے کر دیا زینب کے۔ تو اسی طرح وہ بچی کو لے کے جو ہے ہٹ گئیں۔ بعض روایتوں میں زینب بعد میں خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے خبیب سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے خبیب رضی اللہ عنہ کو انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ زنجیروں میں سے جکڑا ہوتا، اور یہ انگور کے خوشے جو ہے مکے میں نہیں ہوتے تھے، اور کوئی شخص خبیب سے نہیں ملتا تھا، اس کے باوجود جو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو انگور کا خوشہ کئی دفعہ کھاتے ہوئے دیکھا قید کی حالت میں۔ خود فرماتی ہیں بعد میں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا تھا، ہے نا؟ چنانچہ جب ان کے قتل کا وقت آیا تو چونکہ عرب میں قاعدہ تھا کہ وہ حرم کی حدود میں کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، تو حدود حرم سے باہر لے گئے، اور جب حرم سے باہر لے گئے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے اجازت دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد فرمانے لگی کہ اگر تم لوگوں کو یہ خیال نہ ہو جاتا ہے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا، لیکن پھر میں نے یہ چھوڑ دیا اور 2 رکعت نماز سے قانع ہو گیا، یعنی فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ قتل کے لیے لے جایا جانے لگا۔ تو یہ جو قتل سے جسٹ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی سنت ہے، یہ اصل میں سنت خبیبی ہے، یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، جو اس زمانے سے یعنی ایسی چلی ہے کہ الحمدللہ جتنے شہداء ہوتے ہیں اور جتنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے خاطر جو جن کی قربانیاں کی جاتی ہے، جن کو سزائے موت دی جاتی ہے، یہ سنت پہ ہمیشہ سے عمل کرتے ہیں، یعنی آج تک آپ بڑے بڑے علماء نے پھانسی کے تخت پہ چڑھایا گیا، اور پھانسی سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نمازیں ادا کی ہیں، اور یعنی اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں تاریخ میں۔ تو یہ اصل میں سننا سب سے پہلے جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہم احصیہم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا، اے اللہ ان سب کو گن گن کر الگ الگ کر کے مار، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ دعا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف کی، ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ مشرکین کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسپیشلی وہ مشرکین جو اسلام اور یعنی کہ دین کے خلاف لڑ رہے ہوں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں، بلکہ ان کے خلاف بد دعا کرنا عین سنت ہے، بعض موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے خلاف بد دعا کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی پیارے اشعار کہے ہیں جو عربی ادب میں یعنی مختارات میں پڑھایا جاتا ہے، یعنی مختارات کہتے ہیں سلیکٹڈ پیس آف عربک لٹریچر میں، جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت ایکسٹمپور وے میں جو ہے وہ اشعار کہے ہیں عربی کے، انتہائی خوبصورت ہیں، انتہائی جامع ہیں، لیکن پھر سے میں ان کو اسکپ کر رہا ہوں، اور وہ مطلب باضابطہ یعنی بہت اچھے طریقے سے اور شرح کے ساتھ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سید ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مختارات من ادب العربی، اس میں بھی انہوں نے باضابطہ اس ایکسرپٹس کو نقل کیا ہے۔ ون آف دا بیسٹ بک ہے عربک لٹریری پیسز کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے ایک جگہ، ایکسلنٹ لٹریری پیسز کو، اس میں سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے اشعار جو ہیں وہ کافی لمبے بھی ہیں اور بہت پرجوش ہیں، لیکن یعنی اس کو اسکپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس موقع پہ ابو سفیان وہاں پہ موجود تھا جب حضرت خبیب کو قتل کیا جانے والا تھا، تو ابو سفیان نے اس وقت کافر تھا ابو سفیان، ظاہر سی بات ہے۔ ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا خبیب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہمارے پاس ہوتے اور تم اپنے اہل و عیال میں آرام کے ساتھ جو ہے وہ آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے؟ اس پہ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے پھانسی کے پھندے پہ سولی پہ لٹکائے جانے سے پہلے یہ بات کہی کہ مجھے تو اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں اطمینان اور آرام کے ساتھ رہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جہاں موجود ہیں جس مقام پہ، وہاں بیٹھے بیٹھے بھی ان کو ایک کانٹا چبھ جائے،
یعنی ان کا میری جگہ ہونا اور قتل ہو جانا معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے تو یہ اپنے پھانسی سے نکلنے کے بدلے میں مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف محسوس ہو. مجھے یہ بھی پسند نہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ میں اپنے اہل و عیال میں سیفلی پہنچ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوائے مبارک میں ایک پتلا سا کانٹا بس چبھایا جائے، تو اللہ کی قسم میں اس کو منظور نہیں کروں گا. تو یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ ہم صرف زبانی کہہ سکتے ہیں اور ہم پڑھ کے اس سے لطف لے سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں بھی یعنی پریکٹیکلی کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتے اس طرح کی محبت کے کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے ہمارے اندر. یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کتابی طور پہ کوئی بات پڑھ لے اور پڑھتے وقت اس کو لذت محسوس ہو اور سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ کہہ دے، لیکن عملی میدان میں اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو سمجھنے کے لائق بھی نہیں ہیں اس بات کو، ہے نا. ریپلیکیٹ کرنا تو بہت بات کی بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے جو تھے وہ زید تھے، جیسا میں نے بتایا زید بن دسنا. تو زید بن دسنا کو بھی گرفتار کر کے یہ لوگ لائے تھے. تو زید بن دسنا کو بھی جب قتل کرنے کی بات آئی تو ابو سفیان نے ان سے بھی یہی بات پوچھی کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور تم اپنے اہل عیال میں مزے کے ساتھ رہو. اچھا، یہ دونوں سے ایک جگہ نہیں پوچھا ہے، الگ الگ مقام پہ پوچھا ہے. یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان دونوں کی کرامت کہی ہے کہ زید بن دسنا نے بالکل وہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل عیال میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور آپ کو تکلیف محسوس ہو. اس پہ ابو سفیان کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کو بھی کسی دوسرے شخص سے ویسی محبت کرتے ہوئے نہیں پایا ہے جیسا محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو ہے زید بن دسنا کو بھی شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا کل رجیع کا واقعہ. رجیع کا واقعہ جو ہے وہ 10 صحابہ کے ساتھ پیش آیا. ان 10 صحابہ کے لیڈر جو تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی سٹوری پیچھے آ گئی. ان میں سے دو لاسٹ میں جو گرفتار ہونے والے صحابی ہیں وہ خبیب اور زید بن دسنا ہیں. دونوں کا واقعہ بھی ہم نے بیان کر دیا. میں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو ہے وہ عزل اور قارہ نام کے جو دو چھوٹے قبیلے تھے ان کو یوز کیا تھا حذیل نے اور بنو لہیان نے، تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی مانگیں تعلیم و تعلم کے لیے اور پھر ان کو جو ہے وہ اسی بہانے قتل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے نقصان پہنچائیں اور جو ہے وہ اپنے سردار کا بدلہ لیں، جو ان کا سردار خالد بن سفیان الحذیلی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا عبداللہ بن ابن انیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، جس کا بیان پچھلے لیکچر میں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ رجیع کا کل واقعہ تھا اور یہ بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اس واقعے سے. اس جو کچھ وزڈمس اینڈ انسیڈنٹس، یعنی اس انسیڈنٹ سے کچھ وزڈمس کے پوائنٹ جو سامنے آتے ہیں وہ ایک ہی ہیں. ان میں سے ایک ہی ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا یہاں پہ کہ اگر کوئی مسلمان قیدی ہو جائے اہل شرک اور اہل کفر کے پاس، تو اسلام کی برتری کا اظہار کرتے ہوئے اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہو، پہلی چیز تو ضروری ہے کہ اتنی طاقت و صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ اتنی طاقت و مشقت جھیلنے کی صلاحیت ہو کہ وہ اہل کفر کی دی ہوئی امان کو قبول نہ کرے، تو قبول نہ کرنا بھی جائز ہے، مباح ہے، بلکہ افضل ہے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کی برتری ثابت ہو اور اہل ایمان کی برتری ثابت ہو آخر لمحے تک. لیکن ان کے دی ہوئی امان کو قبول کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ بعد میں 3 صحابی نے قبول کر لیا تھا، ہے نا. تو اس رخصت پہ عمل کرنا بھی جائز ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں اہل کفر اہل شرک کے نغے میں پھنس جائیں اور قید ہو جائیں ان کے ہاں، تو ان کی دی ہوئے کنڈیشنز کو قبول کر کے اپنی جان بچا لیں، ایز لانگ ایز وہ کنڈیشن جو ہے یعنی اپنی جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر کہنا بھی کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ پہلے اچھے طریقے سے بیان کیا جا چکا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کلمہ کفر کہنے کی اجازت بالکل نہیں. یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل کفر کی اور اہل شرک کی دی ہوئی امان کو قبول کرنا بھی جائز ہے اور قبول نہ کر کے اپنی برتری کو قائم رکھنا بھی جو ہے جائز ہے، جیسا کہ ان کے لیڈر عاصم بن ثابت نے کیا اور قبول کر لیا امان کو. باقی 3 لوگوں نے، خبیب نے، زید بن دسنا نے اور عبداللہ بن طارق نے، تو یہ بھی جائز ہے. یہ دونوں صورتیں جو ہے جائز ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہاں ایک اور امپورٹنٹ لیسن سمجھ میں آتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے واقعے سے، کہ حضرت خبیب کے پاس ان کی بچی پہنچ گئی لیکن انہوں نے بچی پہ حملہ نہیں کیا. یعنی اسٹریٹجک بینیفٹ کے لیے بھی جو ہے بچوں پہ حملہ کرنا جو ہے وہ عام صورتحال میں، بلکہ ان اے ہیومنگس میجورٹی آف سچویشن اٹ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے، کہ بچوں پہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اس طرح سے حملہ کیا جائے. تو مشرکین سے جو عہد ہو اس کی پاسداری کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور بچوں پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وزڈمس کے پوائنٹ کہ اولیاء کی بھی جو کرامت ہوتی ہے، یعنی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا انگور کھانا اور حضرت زینب کا گواہی دینا کہ میں نے جو ہے ان کو انگور کھاتے دیکھا ہے بغیر موسم کے اور بغیر کسی
اس کے یہ ثابت ہے، یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ خود نبی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ نبی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس بھی جنت سے جو ہے وہ غذا وغیرہ آتی تھی. تو یہ اولیاء کی کرامت ہوتی ہے، یہ جائز ہے، اور جائز نہیں بلکہ یہ اس پہ اہل سنہ کا اجماع ہے کہ اولیاء کی کرامت جو ہے وہ ممکن ہے. عقیدۃ التحاویہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اولیاء اللہ سے کرامت کا صدور ممکن ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جھوٹے جھوٹے جتنے واقعات پھیلے ہوں آپ سب پہ یقین رکھیں، لیکن کلیکٹیولی اس بات کو مان لیں کہ اولیاء اللہ سے کرامت کا صدور ممکن ہے. ٹھیک ہے. ہاں، بہت سے واقعات ہمارے ہاں چونکہ ہند و پاک میں جھوٹے واقعات بھی بہت مشہور ہیں، تو ان سے جو ہے پرہیز ہی کرنا چاہیے، لیکن ممکنات کی حد میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے معاجزے جو پیغمبروں سے ہوتے ہیں تو اولیاء سے کرامت کا صدور نہیں ہو سکتا، یہ ممکن، یعنی ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اولیاء سے کرامت کا صدور ممکن ہے، لیکن جو واقعات جھوٹے جھوٹے مشہور ہیں ان پہ آپ کو یقین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تیسری پوائنٹ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اہل شرک کو کفر پہ بد دعا کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حضرت خبیب نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف موقع پہ ثابت ہے. موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے ان واقعات سے. موت سے پہلے اشعار کہنا، شعر و شاعری کرنا، یہ بھی جائز ہے، یعنی ان واقعات سے یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی التزام صحابہ کرام بہت پابندی سے کیا کرتے تھے. ایسا نہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چھوٹی سنتیں ہیں یار، اس کے لیے کیا ضرور، ہم تو جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہم نے تو دشمن کو مطلب یعنی دشمن کو جو ہے وہ زیر کیا ہے، اور ہم نے جو ہے قرآن کی تعلیم وغیرہ کا معاملہ کیا ہے. ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دیں، بلکہ کسی بھی سنت کو، یعنی موت کے وقت بھی اس سنت سے جو ہے وہ پرہیز نہیں کیا، بلکہ اس پہ عمل کرنے کی حتی الوسع جو ہے کوشش کی. ٹھیک ہے. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے جو واقعہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اپنے جسم کی حفاظت کی جو دعا کی تھی کہ میرے موت کے بعد ہو، تو مومن کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے. اگرچہ ان کی شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی، لیکن شہادت کے بعد جو ان کے جسم کی حفاظت کی دعا جو انہوں نے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ جو ہے پورا کیا. أه جی. ٹھیک ہے. اور یعنی آخری دم تک یا انسانی زندگی میں اخیر دم تک بالکل جو ہے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے رہنا، اور اسلامی تعلیمات کی ہر اسپیکٹ کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، یہاں تک کہ اتنی ڈیسپریٹ سچویشن میں بھی جو ہے وہ اس بچی پہ حملہ نہ کرنا، اور اپنے بلند اخلاق کا ثبوت دینا. اور اصولی طور پہ جب جنگ کی جائے گی تو جنگ کی جائے گی، لیکن وعدے کی پاسداری وغیرہ اور دھوکہ دھڑی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے اوصاف صحابہ کرام کے سمجھ میں آتے ہیں. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تعلیم نبوی کے نتیجے میں صحابہ کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہوئے تھے، اور ان کا دین کا فہم اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ ایسے موقع پہ بھی ایک چھوٹے بچے کو حربہ بنا کے جو ہے وہ بدعہدی نہ کی جائے، اور یعنی اس طریقے سے کفار پہ اسٹریٹجک بینیفٹ حاصل نہ کیا جائے. یعنی وہ جنگ اور جنگ کے قواعد الگ ہیں، لیکن ایسی صورت میں جو ہے وہ چھوٹے بچے پہ حملہ آور ہونا عین تعلیمات اسلامی کے مخالف تھا، جیسا کہ اس موقع پہ سمجھ میں آتا ہے. اور صحابہ سے بہتر فہم دین کا کسی اور کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اور کوئی پوائنٹ میری ذہن میں تو نہیں آ رہا اس وقت. اچھا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی محبت تھی، جیسا کہ زید بن دسنا رضی اللہ عنہ نے اور یعنی خبیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ وانی جالس فی اہلی، کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی محبوب نہیں، یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پہ ہوں جہاں وہ ہیں، اور ان کو ایک کانٹا ہی چبھ جائے، اور ہاں میں اپنے گھر والوں کے درمیان آرام سے بیٹھا ہوں. تو یہ صحابہ کی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ کل رجی کا واقعہ تھا، اس سے ملنے والے تمام بینیفٹس تھے. چھوٹا سا ایک اور انسیڈنٹ ہم کور کریں گے آپ کے سامنے، چونکہ اب اس کے بعد جو ہم نے فورتھ پوائنٹ لکھ رکھا ہے بئر معونہ والے واقعات، یعنی دا ٹریجڈی آف بئر معونہ، یہ آج کور نہیں ہو پائے گا، یہ تھوڑی لمبی بات ہے. تو ہم نے اس ٹاپک کو کور کر لیا، تو اس کو میں ذرا ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے بات ہو جائے. اور اب میں جو ہوں ایک چھوٹا سا کوئی ٹاپک اٹھا لیتا ہوں، یہ ٹاپک اٹھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے کور کر دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو کی پیدائش کا واقعہ بھی اس کے بعد ہی ہوتا ہے، 4 ہجری میں. 4 ہجری میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے واقعہ کو بھی بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اسی موقع سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں شعبان میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی زمانے کا موقع ہے، 4 ہجری شعبان میں پیدا ہوئے.
اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے سے 1 سال یعنی تقریباً 11 مہینے کا فرق دونوں میں ہے۔ واقدی وغیرہ نے جو تاریخ کے بہت مشہور مصنف ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ بیان کیا ہے۔ امام نووی نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں 5 شعبان کو پیدا ہوئے 4تھی ہجری میں، 5 شعبان 4تھی ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تو یہ بھی اسی موقع کے واقعات ہیں، تو اس کے ضمن میں ہم نے بیان کر دیا۔ جب حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری پہنچی تو آپ فوراً حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسن جو ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی جو ہیں داماد ہیں۔ تو اس طریقے سے جب پیدا ہوتے ہیں حضرت حسن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر اور فرماتے ہیں ارونی ابنی، کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ما سمیتموہ، اور تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے۔ اس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کا یعنی ان کا جو بلند رتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے علی تم اپنے بیٹے کو دکھاؤ، بلکہ کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، اور روئے زمین پہ کوئی دوسرا فرد، کوئی دوسرا ذی روح ایسا نہیں ہے زندہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے جو لوگ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہو سوائے حسن رضی اللہ عنہ کے۔ یہ حسن رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت ہے جو کسی دوسرے کو کی شرکت نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیتے تھے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر حسن رضی اللہ عنہ سے کسی بات پہ باپ ہونے کی وجہ سے ناراض ہوتے اور ڈانٹنے کا ارادہ کرتے تو فوراً ارادہ چھوڑ دیتے۔ کیوں چھوڑ دیتے؟ باپ کو تو پورا حق ہے کہ بیٹے کو ڈانٹ سکتا ہے، یعنی باپ پہ اگر جائز طریقے سے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی باپ اور بیٹے کا حق برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جب ارادہ کرتے تو وہ پھر تعظیماً رک جاتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا، تو میری کیا مجال کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو ڈانٹوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے وہ یعنی باپ ہونے کے باوجود جو ہے وہ عزت کیا کرتے تھے، تو یہ مقام حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو حاصل تھا۔ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہل حسن کا نام جو ہے وہ حرب رکھا تھا۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور حضرت علی چونکہ شجاعت وغیرہ میں اور جنگی صلاحیت میں ماہر تھے اور بہادری کے لیے نون تھے، اور چونکہ جنگ اور اس طرح کی چیزیں عرب میں بڑا یعنی وہ گلوریفائی کی جاتی تھیں اور ہر یعنی بہادر قوم کے اندر کی جاتی ہیں، تو انہوں نے اس کا نام حرب رکھا، جنگ ہے نا، بڑا زوردار نام تھا، جنگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسن، نہیں بلکہ وہ حسن ہے، یعنی ایک پیارا سا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سخت نام کے بجائے جو ہے طبیعت میں جن ناموں میں نرمی ہوتی تھی وہ نام زیادہ پسند آتے تھے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا ہے۔ تو یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھا کے اپنی گود میں لیا اور بوسہ دیا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسن کے دونوں کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز والی اذان دی، یعنی دونوں کانوں میں اذان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غالباً مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، یا پھر سنن نبی داؤد وغیرہ میں موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے دونوں کانوں میں اذان دی۔ عقیقہ کا معاملہ جب آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں عقیقہ نہ کروں اپنے بیٹے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ولیکن احلقی، یعنی اس کا سر مونڈ دو، احلقی راسہ، اس کا سر موڑ دو، وتصدقی بوزن شعرہ من فضة علی المساکین والاوفاد، اور جو اس کے بال کا وزن ہو نا اس کے بقدر چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دو۔ کس کے اوپر صدقہ کر دو؟ مسکین کے اوپر، اور مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ تھے جن کو او اواف اف اوفاز اوفاز کہتے تھے غالباً، اوفاز، ہاں، مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ تھے اوفاز جن کو کہا جاتا تھا، بہت غریب صحابہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے اس کے بال کے بقدر چاندی کو ان کی قیمت جو ہے ان صحابی میں اور ان مسکینوں میں بانٹ دو۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا عقیقہ کیا، یعنی کہ جو دو جانور ذبح کرنا تھا، 2 مینڈھے جو ذبح کرنے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیا ان کو اپنی خرچ سے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت تھی اور جو لگاؤ تھا وہ ایک دوسرے لیول کا تھا، چنانچہ ان کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا، ان کا نام بھی خود حسن رکھا، اور علی رضی اللہ عنہ کے نام رکھنے کے باوجود نام تبدیل کر کے حسن رکھا، اور اس کے بعد
پھر جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پوچھنے آتی ہیں کہ عقیقہ نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ بال وغیرہ موڑ دو اور چاندی اس کے بقدر صدقہ کر دو، لیکن جو اصل عقیقہ ہے، یعنی دو جانوروں کی، دو مینڈوں کی قربانی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس کیا. تو یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو ہے وہ عقیقہ بھی کیا، اور عقیقہ کی فضیلت یہ بیان کی کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی رکھا ہوتا ہے. 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، سر مونڈا جائے اور نام رکھا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے حتی الوسع جن کے لیے بھی ممکن ہو. تو یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش بھی اسی زمانے میں ہوئی. تو یہیں پہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ دو واقعات ہم نے جو ہے رجیع کا واقعہ اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے واقعات کو پڑھ لیا. اگلا لیکچر جو ہے ہم بے رمونہ کے واقعات پڑھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح زینب اور ام سلمہ سے ہوا اس کو پڑھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں یہ تین ٹاپکس بچتے ہیں، اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور سگنیفیکنٹ انسیڈنٹس آفٹر احد کا چیپٹر جو ہے کلوز ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں بنو نذیر کا چیپٹر شروع کریں گے. بنو نذیر کو بعض لوگوں نے بنو نذیر بھی پڑھا ہے، لیکن زیادہ فیمس جو ہے بنو نذیر نام، یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے، جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.